میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی۔ ہم 7 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، ہمارے خرچے، ہماری ضروریات سب کچھ بڑھتا گیا۔ میرے ابو ایک ہسپتال میں چوکیدار تھے اور میری امی لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ بھائی نہ ہونے کی وجہ سے خاندان والے بھی باتیں سناتے تھے۔ میری دادی، میری پھوپھو، سب لوگ۔ یہ بات تو ایک طرف، ہم 7 بہنوں میں سب سے بڑی بہن تھی، لیکن میرے پاؤں کا مسئلہ تھا۔ میں چلتی تھی تو لنگڑا کے چلتی تھی۔ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن تھوڑا سا تھا، لیکن لوگوں کو بھی یہ بہت بڑا مسئلہ لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹائم گزرا اور ہم بڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ وقت آ گیا کہ میں اتنی بڑی ہو گئی کہ میری امی کو، میرے ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ کوئی رشتہ نہیں لاتا تھا، جو بھی آتا تھا کہتا تھا چھوٹی بیٹی کو دکھاؤ۔ میرا رشتہ کوئی لاتا ہی نہیں تھا، لیکن میری امی اور ابو دونوں کہتے تھے ہم پہلے بڑی بیٹی کی شادی کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، میری عمر پہلے 20 سال، 22، 24، پھر 25 ہو گئی۔ پھر میرے والدین کو فکر زیادہ ہونے لگی کہ پیچھے 6 بیٹیاں اور بھی رہتی ہیں، تو میں نے طے کر لیا اب جو بھی رشتہ لائے گا میں خود ہی ہاں کہہ دوں گی۔ اگلا رشتہ آیا تو وہ ایک شرابی کا تھا۔ وہ ایک امیر گھر کا لیکن نکما لڑکا تھا، جو نہ تو کماتا تھا اور نہ ہی کچھ کرتا تھا، نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ میرے گھر والوں نے صاف صاف منع کر دیا، لیکن میری پھوپھو نے، میری چچی نے بہت زور دیا، خاص کر میرے چاچو جو ہمارے سربراہ تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس کا رشتہ یہاں کر دیتے ہیں، اچھا کھائے گی، اچھا پیے گی، اچھا پہنے گی۔ تو میرے بابا اپنے بھائی کی ہر بات مانتے تھے، وہ مان گئے۔ کچھ مہینوں بعد ان کو پھر بلایا گیا۔ میرے گھر والوں نے ان سے بات کی، ہماری بیٹی کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے، جو ہر ماں باپ کہتے ہیں وہی ساری بات کہی گئی۔ لڑکے میں صرف ایک ہی خوبی تھی، وہ یہ کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری شادی کی شاپنگ ہونے لگی، کپڑے لیے، جوتے لیے، سب کچھ۔ میرے خاندان والوں کو یہ بات بھی بری لگی کہ میری شادی ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے، لڑکا چاہے جیسا بھی ہے وہ نہیں دکھ رہا، اس کی شادی اچھے گھر میں کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا، جو بھی کیا انہوں نے لڑکے سے کہا اس لڑکی کا تو دماغ ہی خراب ہے، اسے دورے پڑتے ہیں، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ایسے لڑکے کو انہوں نے اتنا زیادہ میرے خلاف کر دیا کہ نکاح سے 1 ہفتہ پہلے ہی لڑکے نے انکار کر دیا، مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ وہ لڑکا جسے منتیں کرنے پر بیٹی نہ ملتی کسی کی، اس نے کہہ دیا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میرے گھر والوں نے بہت منتیں کی کہ شادی کے کارڈ چھپ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، پلیز آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ لیکن لڑکا اپنی ضد پر اڑا رہا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ میرا جہیز، میری شادی کے کپڑے، سب کچھ گھر میں ہی رہ گیا۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینے گزرے۔ ایک اور آدمی کا رشتہ آیا جو عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا، اس کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کے لیے اس نے دوسری شادی کرنی تھی۔ میرے گھر رشتہ لایا لیکن میرے گھر والے نہیں مانے، لیکن میں نے اس بار ہاں کر دی۔ میں نے کہا جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، میں یہی شادی کروں گی۔ شادی کی تیاریاں ہوئی، شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کی، کیونکہ ایک طرف سے میری بھی دوسری اور اس کی بھی دوسری ہی شادی تھی۔
وہ آیا مجھے دلہن بنا کر لے گیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا میرے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہوا۔ اس کی جو پہلی بیوی تھی میری سوتن، اسے میں ایک نظر بھی نہیں بھاتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے باتیں سناتی تھی۔ میرے شوہر جو تھے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، تو میری ساس اور میری 3 نندے اور میرے 2 دیور بھی تھے جو کنوارے تھے، تو وہ میرے شوہر کو ہر وقت میرے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے کہ کہیں اسے نہ خرچہ دے دے، کہیں اسے پیسے زیادہ نہ دے دے۔ وہ میرے شوہر کی غلامی کرتے تھے، ان کے لیے سب کچھ بھیجتے تھے۔ میں نے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پہ اور ظلم کرنے لگے۔ مجھ سے پورا دن گھر کے کام کرواتے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ ان کے گھر میں میں نے تقریباً 5 سال ذلیلوں کی طرح گزارے، جہاں پہ نہ جانے مجھے کس گناہ کی سزا ملتی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں 25 سال، ان کے گھر میں اتنے سال صرف اور صرف ایک سزا کاٹی تھی۔ اس سزا کے بعد مجھے آج 12 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے اس کا تحفہ بھی ملا ہے۔ میں پچھلے 12 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہوں۔ انسان کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اگر میرا پاؤں ٹھیک نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پر زندگی کی خوشیاں ہی حرام کر دی گئی ہو۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ مجھے جیسا بھی عمر کا شخص ملا، جو بھی ہے میرے لیے سب کچھ ہے، اور آج اس نے مجھے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر انسان صبر سے کام لے تو زندگی میں سب کچھ پا سکتا ہے۔ تو میری بھی سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ ہر انسان کو صبر دے اور اسے اس کے صبر کا پھل۔ آمین۔